السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ انتہائی شاندار قسم کے ناکام احتجاج کے معاملے پہ روشنی ڈالیں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ ایک نئی تاریخ کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک اراکین اسمبلی کی جانب سے احتجاج کرنے کی کال دی گئی، لیکن پولیس نے یہ کہا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، اور اس بات کو اچھے بچوں کی طرح اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی انہوں نے تسلیم کیا، مانا اور چپ کر کے واپس ایوان میں چلے گئے۔ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ایک دوسرا خاصا اہم معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے ملک ریاض حسین کا۔ ملک ریاض حسین کی کچھ پراپرٹیز جو آکشنز کے لیے کل کی تاریخ طے ہے، کل 7 اگست کو، انہوں نے اس نیلامی کے پروسیس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل فائل کی ہوئی ہے۔ وہ معاملہ ہے کیا، اس پہ بھی خاصی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سبین شہباز ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع سب سے پہلے جو پارلیمنٹ کی خبر ہے کہ پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا، اس پہ سبین شہباز جو ہے وہ پارلیمنٹ تھی، ان سے پوچھیں گے۔ سبین، آپ پارلیمنٹ گئی تھی آج، تو خبر یہ تھی جی کہ پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کا اجلاس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور طے یہ ہوتا ہے جی کہ ہم ایک علامتی طور کے اوپر، بنیادی طور پر یہ پروٹیسٹ تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے چلتے ہوئے سپریم کورٹ تک آئیں گے۔ تقریباً 100-150 میٹر ہم اس کو فاصلہ کہہ سکتے ہیں، بہت کم، یعنی دروازے سے دروازہ جڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی جہاں پہ حدود ختم ہوتی ہے، وہاں سے سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی ختم ہوتی ہے، سپریم کورٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے سپریم کورٹ ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی پارلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی وہ کیوں نہیں آئے آج؟ سپریم کورٹ تک آنے کی ان کو اجازت نہیں ملی، یہ ہوا کیا؟ اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ سر، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ گزشتہ روز کا شاندار ناکام احتجاج، وہ بالکل ایک ناکام احتجاج تھا۔ کوئی پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ باہر نہیں ہے۔ یا پریمن گنڈا پور کو دیکھ لیں، جنید اکبر دیکھ لیں، یہ دونوں مین رہنما ہیں اور یہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور جنید اکبر اور پریمن گنڈا پور پشاور کی حدود میں رہے، وہ باہر نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تو کہہ چکے ہیں سلمان راجہ، خود میبل پر شہباز، وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو احتجاج کا مٹیریل ہی نہیں۔ سلمان راجہ صاحب تو احتجاج کا مٹیریل چلے میٹیریل نہیں ہے، لیکن دوسرے والا بطور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ مذاکرات والا میٹیریل ہے۔ ہاں، اچھا، وہ سیکرٹری جنرل ہے، وہ تو خیر باہر ہی نہیں نکلے۔ رجسٹر غور صاحب چیئرمین ہیں، وہ بھی باہر نہیں نکلے۔ باہر کون تھا؟ کچھ خواتین، عالیہ حمزہ ہو گئی، ریحانہ ڈار ہو گئی، ان سمیت کچھ جو ورکرز ہیں وہ لوگ تھے۔ اور پنڈی کی اگر پٹیالہ کی بات کریں تو وہاں پر عمران خان کی بہنیں موجود تھیں۔ سینیٹرز یہاں سے گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے۔ کل کا احتجاج تو جیسے تیسے فلاپ ہو گیا۔ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کے اندر۔ اس سیشن کے دوران ہی اراکین اٹھ کے باہر گئے۔ اب ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی میجورٹی جو قیادت ہے، میجورٹی جو پارلیمنٹیرینز ہے وہ نااہل ہو چکی ہیں۔ تو ایک تو ان کی جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ بہت کم ہے۔ آج پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا، اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ایک علامتی احتجاج کریں گے۔ اور ایک طرح سے واک کی، اور واک کر کے آ کے انہوں نے پلے کارڈ ہاتھ میں تھے اور وہ کھایا ہوگا، انہوں نے سوچا کہ واک کر کے چہل قدمی ہو جائے گی، کر لیں گے۔ اچھا، جیسے سیشن ختم ہوا تو پھر کہا گیا جی کہ اراکین جو ہیں وہ اب سے 5 سے 7 منٹ بعد باہر نکلیں گے۔ اب میں آپ کو بندے کی بتا دیتی ہوں کون کون تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب تھے، ہمایوں میمن صاحب تھے، وہ سینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ، علی محمد خان تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، علی محمد خان تھے، بیرسٹر غور صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ موجود ہیں۔ خیر، جب احتجاج وہ شروع ہوا تو یہ کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی جب وہاں سے باہر نکلی تو اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ ان کو روک لیا۔ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں تمام، ان کو روک لیا۔ اچھا، اب وہاں پہ انہوں نے مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے مزاحمت کی علامت ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ورکرز پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ اس مزاحمت کی علامت ہے، یہ درست ہوگا۔ جو قیادت ہے وہ کسی صورت مزاحمت کی علامت نہیں ہے۔ قیادت کی مزاحمت ہم نے کل بھی دیکھی، آج بھی ہم نے یہ دیکھا۔ آج جب اراکین باہر آئے تو پولیس باہر کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس کی، انہوں نے ان کو روکا اور انہوں نے روک کر ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے، خبردار کسی نے باہر جانے کی کوشش کی۔ اچھا، اور وہ باہر بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ہارڈلی 1.5 سے 2 منٹ کی واک ہے۔ اگر نارمل بندہ چلے نارمل سپیڈ میں تو ہارڈلی 1.5 سے 2 منٹ کی واک ہے، لیکن اراکین
किसी भी रुकन को इतनी जहमत नहीं हुई कि वो 1.5 से 2 मिनट वॉक कर ले बस। और उन्होंने पुलिस बाहर निकले, पुलिस ने कहा ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का एक ही जगह खड़े खड़े वाला एहतजाज था। बाहर आए, पुलिस ने उनको कहा कि आप लोग नहीं जा सकते, दफा 144 है। अरकान ने उनसे कहा कि हमें जाने दें, हम एहतजाज करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, आज के एहतजाज में एक इंटरेस्टिंग चीज एक तो ये कि अरकान कम थे, दूसरा ये कि उन्होंने ना हाथ में गुलाबी कलर के प्ले कार्ड उठाए हुए थे, गुलाबी प्ले कार्ड से। और वो प्ले कार्ड्स वो हैं जो पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है। अच्छा, हाथ में तस्वीरें उठाई हुई थी जिन अरकान को सजा हुई है उन लोगों की। हामिद रजा साहब की तस्वीर थी, जरदाज गुल साहिबा की थी, और उमर अयूब दीगर जो लोग हैं उनकी तस्वीर जो है वो हाथ में उठाई हुई थी। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का एक, ये भी मैं कहूँगी कि एक फ्लॉप एहतजाज था। वर्कर जो तो कल फिर थोड़ा बहुत मजामत कर लिया, एहतजाज कर लिया। किसी रुकन ने आज जहमत नहीं की कि वो एहतजाज जो है उसको कामयाब बनाने की कोशिश जो है वो कर सके। बैरिस्टर गौहर साहब, आमिर डोगर साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, कई लोग थे। अच्छा, उसके बाद फिर उनको ये भी कहा गया कि मीडिया टॉक कर लें। मीडिया की गाड़ियां थोड़ा सा आगे थी, उनमें से कोई वहां आगे आने की भी जहमत किसी ने नहीं की। जैसे पुलिस ने उनको कहा बात की, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। एज इट इज सारी क्यादत जो है वापस चली गई। उन्होंने जाकर आप दरवाजा खोल दिया, हमने अंदर जाना है। दरवाजे खुले पार्लियामेंट हाउस के, पूरी लीडरशिप। गर्मी है, शायद उन्होंने सोचा हो कि नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रहते हैं। वैसे आज बारिश की, कल रात बारिश की वजह से आज गर्मी किसी हद तक कम है, लेकिन कल तो अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन कारकुनान ने एहतजाज किया। तो ये जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका लीडर पिछले 2-2.5 साल से अंदर है, उस लीडर 2 साल से जो है उनका लीडर जेल में है। इमरान खान को छुड़वाएंगे ये लोग छुड़वाएंगे जिनसे 2-1.5-2 मिनट की वॉक जो वो सही तरह से नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर हम कल के एहतजाज की बात करें तो कल के एहतजाज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सबीन हुई। और वो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जहाँ पे आपने पंजाब के हवाले से बात की कि पंजाब में जो मरकज़ी क़यादत थी वो गायब थी, चंद मकामात के ऊपर कारकुन निकले। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब प्रोटेस्ट होता है तो जो हुकूमतें होती हैं वो फूल लेके खड़ी नहीं होती कि जी आएँ जी आपको वेलकम करते हैं, आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे, आपको खाना खिलाया जाएगा, आपको मीठा भी खिलाएंगे। ऐसे नहीं होता। तो जाहिर बात है हुकूमत कोशिश करती है रुकावटें हायल करे या उनको जो है वो रोके। ये हर दौर में होता आया है। हाँ, स्ट्रीट पावर या कारकुन होते हैं वो फिर रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखा। लेकिन कारकुन यहाँ पे नहीं थे। पंजाब की आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की। अब उसकी इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। वो इंटरेस्टिंग कहानी जनाब ये है कि रात को जो है वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब, वो जब आपको रात 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये मैं जा रहा हूँ। जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो वहाँ पे कारकुनान फिर उनसे उलझ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये 26 नवंबर को भी आप निकल गए थे, तो आज आप फिर जा रहे हैं। तो बाकायदा उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी ज़्यादा मज़ामत की गई कि तुम कितने जा रहे हो जी। तो उन्होंने कहा जैसा मैं इधर जा रहा हूँ, ये है वो है। अच्छा, कल एक और खबर ये भी आई थी कि कुछ अरकान असम्बली जो है वो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गई थी जी, तो अडियाला जाने के बजाय। तो ये वो बहरहाल पीटीआई की जानिब से, क्योंकि एक स्ट्रीट पावर की एक पार्टी मानी जाती थी, लेकिन जो बाहर की क़यादत है उसका ये जो हमने मामला देखा, ये रवैया देखा, उसके बाद एक चीज़ तो बहरहाल हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस बात के ऊपर ये बात कहती थी कि हम प्रोटेस्ट के हवाले से जो हमारे पास एक पावर है जो, अच्छा इसका बैकग्राउंड भी ये बात भी दुरुस्त है कि क्रैकडाउन भी हुआ और 9 मई के इश्यूज़ के ऊपर केसेस और वो सारी चीज़ें बहरहाल मौजूद थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी खबर पे आने से पहले आपको बताऊं कि अगली तारीख का भी अनाउंसमेंट हो गई है और वो अगली तारीख की अनाउंसमेंट ऐसे हुई है कि अलीमा साहिबा अडियाला जेल में गई थी। वो हुआ ये कि तोशाखाना 2 के केस में वकील साहब ने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनको अंदर नहीं आने दिया गया। तो एक बहन जो है अलीमा साहिबा वो अंदर आई, उन्होंने फिर बाहर की मीडिया टॉक की थी और बाहर टॉक करके उन्होंने कहा थी कि इमरान खान को एहतजाज की बात बताई है कि पंजाब में भी लोग आपके लिए निकले हैं, फलां जगह पे भी निकले हैं। तो इमरान खान बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा जी वो बहुत खुशी की बात है जी, लोग मेरे लिए निकल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि अगली तारीख, उन्होंने कहा जी अगली तारीख जो है जो एहतजाज की है वो है 14 अगस्त। ये एक नई तारीख जो है वो 14 अगस्त को तो वैसे ही पब्लिक लोग बाहर होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं,
ایک جشن آزادی کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس تاریخ کا اعلان جو ہے وہ جناب کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اعلان، دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ رات خیبر پختونخوا میں اسد کیسر صاحب جو اپنے جو کارکن تھے ان کے ساتھ گفتگو میں یہ بات کر چکے تھے کہ اب اگلا احتجاج جو ہے وہ 14 اگست کو ہے۔ اب یہ نہیں پتا اسد کیسر کو پہلے پتا تھا یا عمران خان کو پہلے بعد میں پتہ لگا، یہ بہرحال یہ خبر جو ہے یہ پبلش ہوئی ہے اخبارات میں۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، بحریہ ٹاؤن والا ایشو۔ زین ملک، ملک ریاض حسین کے بیٹے ہیں، ان کی کچھ ایشوز پراپرٹیز کی، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سبین کے بحریہ ٹاؤن کا جو معاملہ ہے، جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضے کر کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جاتی رہی ہیں، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں ماشاءاللہ سے ہمارے ادارے بھی انوالو رہے ہیں، اور یہ بات سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ کے دوران بھی سامنے آئی۔ جیسے راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کا ایشو تھا تو کہا گیا جی کہ جب زمینوں پہ قبضہ ہو رہا تھا سائٹ پہ رینجرز بھی کھڑی تھی۔ اس طرح کی صورتحال بھی لوگوں نے جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضوں کے معاملے پہ دیکھی۔ پھر ریٹائرڈ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، فوجی افسران جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ ملازمتیں ان کو بڑی تعداد میں یہاں پہ ملتی تھی، لیکن اب چونکہ پالیسی شفٹ ہے، اور اس کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اگر کسی نے کوئی اس طرح کے پروٹیسٹ میں، بالخصوص 9 مئی کے ایشوز میں جو لوگ آئے، اگر وہ ریٹائرڈ فوجی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، تو پینشنیں بند کرنے کی بھی مثالیں ہم نے ان کی دیکھی ہیں، سنی ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے جی کہ زین ملک صاحب نے کوئی پلی بارگین طے کیا، وہ پھر وقت پہ ادا نہیں کر سکتے، تو اب کچھ جب ادا نہ کر سکے تو کچھ پراپرٹیز کو آکشن کرنے کی بات ہوئی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا، اسٹے دیا گیا سنگل بینچ نے، نیلامی روکی گئی، پھر آئی سی اے میں 2 رکن بینچ نے کیس سنا، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ ابھی فیصلہ محفوظ تھا تو رات کو ایک خبر آ گئی، اور اس میں باقاعدہ ذرائع سے اور وہ نیلامی کے حوالے سے ساری بات بتائی گئی، اگلے آرڈر آیا۔ اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض حسین نے اپنے وکیل فاروق ایچ نائک کے ذریعے ایک پٹیشن فائل کر دی، اور اس پٹیشن میں جناب یہ فرما رہے ہیں ملک ریاض حسین کہ ان کے جو بیٹے ہیں زین ملک، انہوں نے جو پلی بارگین نیب کے ساتھ طے کیا تھا، اس پلی بارگین کو کینسل کرنے کے لیے ایک عدالتی فورم کے اوپر یہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے، تو جب تک وہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا ہم اس پلی بارگینس کو کینسل کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت تک جو نیلامی کا پروسیس ہے اس کو آپ روک دیں۔ اب کل کا دن آخری ہے، اب کل 9:30 بجے تک یا 10 بجے تک اگر کیس فکس ہو گیا اور ملک ریاض حسین کے وکیل سٹے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ادروائز پھر پرسوں 8 اگست کو ملک ریاض حسین کی یہ پٹیشن جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ ٹویٹر پہ ایک تحریر لکھی ہے ملک ریاض حسین صاحب نے، اس پہ وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ جتنا بھی یہ پورا بحریہ ٹاؤن ہے میں اس پورے کا جو سسٹم ہے وہ جام کر دوں گا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملازمین پھر کام چھوڑ دیں گے، ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ ایک اس طرح سے بلیک میلنگ کے طور کے اوپر وہ ایک بات کی جاتی ہے۔ اچھا، جہاں پہ یہ ایشو ہے وہیں پہ 9 مئی کے کیسز میں جن لوگوں کی، جن اراکین اسمبلی کی نااہلیاں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، عمر ایوب ہے، باقی شبلی فراز ہیں، باقی رہنما ہیں، انہوں نے سبین پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے جناب کہ الیکشن کمیشن نے جو ہمیں ڈسکوالیفائی کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں آپ ان نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیں۔ اب یہاں پہ ایک قانونی سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو آرٹیکل 63(3) کے نیچے جو ہے وہ یہ اسٹیپ اٹھایا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں کہ یہ نائل ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن نے خود سے کوئی پروسیڈنگ کر کے نہیں چلایا، یہ ایک کورٹ میں یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، اپیل میں آگے چل کے جو ہے وہ معاملہ سامنے آئے گا، گو کہ اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ بھئی اس فیصلے میں
جو گواہان ہیں وہ ان کے اوپر کافی زیادہ کوشچن اٹھائے جا رہے ہیں. تو بنیاد اس کی وہ فیصلہ ہے. تو یہ ایک سوال بڑا اہم ہے بہرحال کہ اگر پشاور ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی کا جو مرکزی فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیے بغیر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کو کیسے چھیڑ سکتا ہے؟ کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2, اگر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلوں کو سٹے کرنا ہے تو وہ پشاور ہائی کورٹ نہیں کر سکتا. اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہیں یہ لاہور یا پنجاب کی جورسڈکشن کے ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور, انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصل آباد, انسداد دہشت گردی کی عدالت سرگودا. تو اس کے لیے جو فورم بنے گا وہ لاہور ہائی کورٹ بنے گا. تو دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. تو آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں, پھر اس کے بعد ہم اس ایشو کو وائٹ اپ کرتے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی والوں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, زرتاج گل ہیں, باقی لوگ ہیں, انہوں نے آج پشاور ہائی کورٹ میں وہی پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے. اچھا, یہ پٹیشن فائل کرنے زرتاج گل صاحبہ خود نہیں ہے, انہوں نے وکیل کے تھرو جو ہے وہ کرایا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پشاور میں گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, ان کو گرفتاری کا ڈر نہیں ہے, تو زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ نہیں آئی. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے بھی فائل کیا, وہ بھی نہیں آئی. اچھا, اسد کیسر صاحب کا ای سی ایل کا ایک معاملہ تھا, ای سی ایل میں ان کا نام تھا, وہ بھی انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں وہ بھی کیس چل رہا ہے, وہ وہاں پر بھی پیش نہیں ہوئے. تو اب اسد کیسر صاحب کو تو میرا خیال ہے شاید سزا نہیں ہوئی ابھی تک, تو لیکن اسد کیسر صاحب بھی پشاور کی ہی عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہونے سے کترا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس پورے معاملے پہ ایک چیز فیصل یہ بھی اہم ہے کہ جو اگر ان سزاؤں کو ہائی کورٹس لیول پر, جیسے لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, اگر وہاں پہ چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے اگر کسی کورٹ نے اگر مفرور ڈکلیئر کیا ہوا تو سب سے پہلے وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو دیکھتے ہیں جی یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور